اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دوستو، میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگ رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم لوگ کسی کامن گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری گیدرنگ میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار بہت محنت کرتا ہوں لیکن روزی روٹی پوری نہیں پڑ رہی، رزق پتہ نہیں کہاں مجھ سے روٹ گیا ہے، میں پورا نہیں کر پا رہا، بہت کرائسس کا شکار ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے روٹ گئی ہے، پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں یاد بھی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھول تو نہیں گیا۔ اس طرح ہر انسان اپنے لفظوں میں یہ چیزیں ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ لفظ میں نے سنے ہوئے ہیں، کچھ تو کبھی کبھی میں بھی بول جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ انسپائر کرے گا۔ ایک آدمی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید میں مصروف تھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، تو مجھ پہ رحم فرما، میرے رزق کو کشادہ کر، مجھ پہ رحم فرما۔ تو اتنی دیر میں دیکھتا ہے کہ ایک بچھو اس کی طرف دوڑتا ہوا رہا ہے۔ اب وہ اٹینٹیو ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے کاٹ لے گا، تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کراس کر کے نکل جاتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کا تو کام ہی ڈسنا ہے، تو اس نے مجھے کیوں نہیں ڈسا، کیا وجہ ہے؟ ویلا وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں بھاگا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ کسی مشن پہ جا رہا ہے، بہت تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ آدمی بھی بچھو کے پیچھے پیچھے نکل پڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بچھو ایک نہر کے کنارے پہ پہنچتا ہے۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ نہر کے کنارے پہ پہنچ گیا، اب یہ نہر میں اترے گا، اب یہ ڈوب جائے گا، لیکن پھر کیا دیکھتا ہے کہ نہر میں ایک پتا تیرتا ہوا آتا ہے، بچھو اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زہریلی چیز کے لیے ایک پتا بھیج دیا اور اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ آخر وہ بچھو دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے اس پتے کے اوپر تیرتا ہوا۔ تو وہ بندہ بھی جو میری طرح تھا وہ بھی دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ بچھو کہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آج میں اس کے پیچھے پیچھے اس توڑ تک جاتا ہوں، جاتا کہاں پہ ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچھو ایک جنگل میں گھس جاتا ہے، اور جنگل میں ایک آدمی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس بندے کو خبردار کروں کہ یہ بچھو تمہیں کاٹتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ایک سانپ پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے اور جسٹ اس کو ڈسنے ہی والا ہوتا ہے۔ اب وہ فوراً تیار ہوتا ہے کہ اس آدمی کو آواز دے اٹھائے کہ بھائی ادھر سے سانپ تو یہ ڈسنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے وہ بچھو آ رہا ہے تو یہ کاٹنے کے لیے۔ تو ایک دم سے اسی بیچ میں وہ بچھو اس سانپ کو کاٹ لیتا ہے جا کے، اور وہ سانپ اسی وقت مر جاتا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اتنی دور جنگل میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو اس سانپ سے بچانے کے لیے اس بچھو کو بھیجا، اور ایک بچھو نے اپنا صرف کام کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اس نے اس سانپ کو کاٹا، سانپ مر گیا اور بچھو آگے چلا گیا، بچھو نے اس آدمی کو چھوا تک نہیں، اپنے آپ میں گم بیٹھا ہوتا ہے، اور اس آدمی کو اٹھاتا ہے، اس آدمی کو کہتا ہے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح بچایا ہے، میں اس بچھو کا پیچھا کرتا کرتا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سانپ تمہارے سرانے بیٹھا ہے، تمہیں کاٹنے ہی والا ہے، اور اس بچھو نے اس سانپ کو کاٹ لیا، اور تمہیں کچھ کہے بغیر وہ بچھو آگے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچا لی۔ تو وہ آدمی بولتا ہے کون سا اللہ؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں تو تمہارے کسی اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو تمہارے مذہب کو مانتا ہی نہیں، میں تو کسی اور مذہب سے ہوں۔ تو اس کی یہ بات سن کے وہ میرے جیسا جو بندہ ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو ان پہ بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے، ان کو بھی مشکلات سے دور رکھتا ہے جو تجھے نہیں مانتے، جو تیرے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو نے اس آدمی کو سانپ مرنے سے بچا لیا، سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا، اور تیرے حکم سے ایک بچھو آیا اور اس نے سانپ کو کاٹا، سانپ مر گیا اور آدمی بچ گیا، لیکن وہ آدمی تجھے نہیں مانتا۔ میں تو تیرا ماننے والا ہوں، میں تو تیرا چاہنے والا ہوں، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کے لیے سوچتا ہے جو تجھے نہیں مانتا، تو میرے لیے نہیں سوچتا ہوگا؟ تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہم سب کو جو لوگ ایسے گلا کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھول جائے؟ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہوں گے جب اچانک سے آپ کی مدد ہوتی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اس اچھی بات کے ساتھ آج کے دن کا اختتام کرتا ہوں اور ڈاکٹر عامر صاحب کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی آج شادی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کا یہ نیا سفر بہت بہت مبارک کرے۔ میرے بہت اچھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، آمین، جزاک اللہ۔